أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں۔ ان آیتوں میں دو واقعات اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے۔ ایک واقعہ وہ ہے جو دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور جمع کر کے ایک عہد اللہ تعالیٰ نے لیا، اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ واقعہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے تذکرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بار بار یہ یاد دلائے کہ ہم نے تورات میں تم سے عہد لیا ہے، خاص عہد لیا۔ یہاں پر عام عہد کا تذکرہ ہے، اسے بھی یاد رکھو، اس کو بھی یاد رکھو۔ اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اہل کتاب ہوں، اللہ کا خاص ہوں، جنت میرے لیے ہے۔ اگر یہ سب باتیں ہیں تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تم نے عہد کیا تھا توحید کا۔ تو پوری عالم انسانیت، جتنے انسان گزرے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان جو بھی ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے وہ نافرمان ہو، ہر ایک کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ اب حدیث میں اس کا تذکرہ، اس کی تفصیل ہے کہ صرف روح جمع نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو ایک شکل دی تھی، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی معرفت کا درس دیا کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا۔ وہ واقعہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یاد کیجئے اس واقعے کو جس وقت کہ آپ کے پروردگار نے ایک عہد لیا تھا بنی آدم سے، کہ کیسے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل جتنی بھی آنے والی ہے قیامت تک کے لیے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے کھڑا کیا۔ وہ سوچیں وہ منظر کیسا ہوگا، یعنی سارے عالم ارواح کے اندر
سب کی روحیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جمع کیے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور ہر زمانے کے صلحاء، صالحین اور تمام ایمان والے، پھر اس کے ساتھ جتنے بھی نافرمان، سب کو جمع کیا۔ اور جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی، تفسیر میں بہت سے واقعات ہیں، اس میں بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ الارواح جنود مجندہ، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فما تعارف منها ائتلف، دنیا میں آنے کے بعد بعض مرتبہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، یعنی کوئی تعارف نہیں ہے، ایک آدمی کسی اور ملک کا ہے، ایک آدمی کسی اور ملک کا ہے، کبھی دیکھے نہیں، محبت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپس میں بھی دوستوں میں محبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فما تعارف منها ائتلف، اس وقت اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں روحوں کو کیا کیا تھا؟ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ جو ارواح ایک دوسرے کے سامنے قریب میں، تو یہاں بھی دنیا میں اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات محبت، تعلق، دوستی، یہاں تک کہ تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس کا نکاح دنیا میں ہو رہا ہے، ہونے والا تھا، اس کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے پڑوس میں کھڑا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پھر اس کے بعد بیوی سے محبت ہو جاتی ہے۔ وما تناکر منها اختلف، آپ میں سے کسی کو یاد ہے عالم ارواح میں کہ کون کس کے بازو کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ یاد نہیں ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے وہ احد بھی یاد ہے، مجھے وہ احد یاد ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، وہ احد یاد ہے مجھے۔ جی، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہو نہ ہو ضروری نہیں ہے، گزشتہ ہفتہ ہم نے کیا کھایا وہ یاد نہیں ہے، ہمارے حافظے کا یہ حال ہے۔ لیکن سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایگریمنٹ، ایک عہد اللہ نے لیا تھا، ایک عہد لیا تھا اور سب سے لیا تھا، اور اس موقع پر جو ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، اور پھر اس کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ابھی دیکھیے، الست خالقکم، الست الہکم، کیا میں تمہارا الہ، کیا میں تمہارا خالق، یہ نہیں پوچھے، کیونکہ اب اس وقت دنیا میں جب انسان جائے گا، وہاں پر جو ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، اس ربوبیت کہتے ہیں پرورش، پلنا، انسان پلتا ہے کھانے پینے پہننے چیزوں سے، اور یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نظام ہے، یہ نظام اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر اسباب سے جوڑ دیے، میری جاب سے میری کمائی آ رہی ہے، میرے بزنس سے میری کمائی آ رہی ہے، فلاں سے مجھے مل رہا ہے، بیوی کہتی ہے شوہر سے مل رہا ہے، بچے کہتے ہیں باپ سے مل رہا ہے نا؟ تو یہ امتحان ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قالوا، سب کے سب نے کہا، کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہی بات دیکھیں، سبحان اللہ، سوچیں، اور ہم اس امت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر ایک خاص عہد بھی ہوا، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جماعت کو الگ کیا، اور الگ کر کے ان سے عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، کیا تم ان کا اقرار کرو گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو سارے پیغمبر نے کہا ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کی نصرت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کس کی امت بنایا ہے، ہم کس نبی کے امتی ہیں جس سے یہ عہد ہر نبی سے لیا گیا، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ان کی روح، اور سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس عہد کا تذکرہ ہے،
اور یہاں پر جو ہے یہ عمومی عالم ارواح میں جو عام انسانوں سے عہد لیا گیا وہ عہد کا تذکرہ ہے۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کیوں؟ ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سب سے بڑا جو سبق ہے اس آیت کے اندر، ہر انسان کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ ہر انسان کی بنیاد توحید ہے، چاہے وہ کسی گھر میں بھی پیدا ہو، یہودی، نصرانی، مجوسی، بت پرست، کسی گھر میں بھی وہ پیدا ہو، وہ کیا ہے؟ موحد۔ اس کی فطرت میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر بلڈ کیا گیا۔ تو انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ نے جو سافٹ ویئر بلڈ کیا ہے وہ کون سا ہے؟ توحید کا ہے، وحدانیت کا ہے، اس کے اندر کی فطرت میں وحدانیت ہے۔ ہاں، اب وہ یہاں آنے کے بعد فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِ أَوْ مُجَسَّرَانِ أَوْ مُنَصَّرَانِ، فَأَبَوَاهُ کا مطلب اسے ماحول دیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو ماحول دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ہر اس الگ الگ راستوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں دنیا میں شرک ہی شرک تھا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں پہلے توحید تھی، توحید پھر بگاڑ آیا تو پھر نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ تو سب سے پہلے توحید، یعنی یوں سمجھیے یہ جو واقعہ ہے توحید کی بنیاد پڑ رہی ہے، سنگ بنیاد، جیسے مسجد کی سنگ بنیاد فاؤنڈیشن ہوتی ہے، تو یہ انسانیت کی جو ہے نا سنگ بنیاد ہے۔ تمام عالم ارواح کو جمع، روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے اقرار کیا بلا۔ ہاں، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ شہیدنا علی انفسنا، قالوا بلا شہیدنا۔ شہیدنا کا مطلب یہ ہے خود کو گواہ بنا دیے، خود کی فطرت میں اللہ نے گواہی رکھ دی۔ اسی لیے ہر انسان جب ذرا اپنی ذات پر غور کرتا ہے اس کے اندر سے توحید نکل کر آتی۔ ہاں، اور یہ گواہی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں لی؟ تاکہ قیامت کے دن ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑے اس کے شرک کی بنیاد پر، وہ یہ نہ کہے کہ میں غافل تھا اس سے۔ جو میں نے حدیث بیان کی بخاری شریف کی، الارواح جنود مجندہ، اس حدیث سے پہلے ایک حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص جو بے ایمان ہے، جس نے شرک کیا، وہ اللہ کے پاس آئے گا اور وہ اس دن کھڑے ہو کر یہ کہے گا زمین بھر کر میں سونا دینا چاہتا ہوں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سبحان اللہ، دنیا میں تو میں نے تجھ سے ایک چھوٹی چیز، اس سے آسان چیز پوچھی تھی، دنیا میں نے تجھ سے، آج تو جو ہے نا پوری دولت دے کر بچنا چاہ رہا ہے عذاب سے، لیکن میں دنیا میں تجھ سے بہت آسان چیز کا سوال کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا اقرار کر لیتا، آج اس عذاب سے بچ جاتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں وَأَنْتَ فِي الصُّلْبِ، اور تو ابھی کہاں تھا؟ صلب میں تھا۔ تو اصل میں جو ہے نا روحیں کہاں؟ ذریت میں ہوتی ہیں۔ ہاں، یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے رہتے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا قیامت کے دن کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے پہلے ہی اللہ نے عہد لے لیا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یہ عہد ہم نے اس لیے لیا تم سے کہ کہیں دنیا میں آنے کے بعد تم اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر شرک میں مبتلا ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم نے تو آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، آپ ہمیں پکڑیں گے، آپ ہمیں سزا دیں گے ان لوگوں کو فالو کرنے کی وجہ سے جو باطل طریقے پر تھے؟ یہ نہ کہو، اس لیے ہم نے تم سے عہد لے لیا۔ تو آدمی دو چیزوں سے آدمی کیا ہے؟ ہدایت سے ہٹتا ہے۔ ایک سب سے بڑی چیز بے خبری، غافل، تو غفلت نہیں ہے، یاد رکھو اس عہد کو، ہمیشہ اس عہد کو یاد رکھنا۔ کون سا عہد ہے؟ اسی لیے جو ہے نا انسان کے پورے 6 سفر ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان اس کے 6 سفر ہیں۔ اور ایک بات بڑی عجیب یہاں پر لکھی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا اس کی روح کو پیدا کر دیا. عالم ارواح میں سب کی روحیں، قیامت کے قریب جو آخری انسان آنے والا ہے اس کی روح بھی ہو چکی. جسم ایک سواری ہے اس روح کے لیے، وہ جو ہے نا ہر ایک کی سواری وقتاً فوقتاً اس کے وقت پر وہ بنتی رہتی ہے. تو انسان عالم ارواح میں ہے، ایک پہلی منزل ہے. دوسری منزل وہاں سے نکل کر وہ جو ہے نا وہ عالم کس عالم میں آتا ہے؟ وہ عالم یعنی وہ اس کا جسم جو ہے نا کہاں ہے؟ ذرات میں. سورہ طارق میں ہے نا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ سب ہے نا، یہ ایک عالم ہے. پھر اس کے بعد تیسرا عالم ہے ماں کا پیٹ. تیسرا عالم ماں کا پیٹ، اور چوتھا عالم ہے دنیا. پانچواں عالم ہے قبر، اور چھٹا عالم ہے آخرت. یہ ہر انسان ان 6 عالموں سے گزرتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک عالم کا اللہ نے ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دیکھیے ہم اپنی نشانیوں کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ رجوع ہو جاؤ. یرجعون کے معنی کسی اور راستے پر چل رہے ہو توبہ کر لو، رجوع ہو جاؤ. خاص طور پر یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، اور ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اس عہد کو یاد کر کے ہمیشہ ذہن میں رکھو ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. ساری روحیں عالم ارواح میں کیا ہیں؟ الست بربکم قالوا بلا. اور آخرت میں سب اقرار کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. یہ آخرت میں مسئلہ ہے 2 کے درمیان، کیونکہ یہی اصل امتحان ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا امتحان دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے. میں پلتا کس سے ہوں؟ مجھے پالنے والا کون ہے؟ یعنی یہ چیز سب سے بڑی چیز، کیونکہ میری ضرورتوں کو اللہ نے اسباب سے جوڑا، اسباب سے جوڑ کے مجھ سے امتحان میں اللہ نے ڈال دیا. اب تمہارا یقین حکم سمجھ کر اسباب میں جاؤ، لیکن دل کا یقین یہ رکھو کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. الست بربکم قالوا بلا. یہ بہت بڑی، یعنی اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا واقعہ ہے، یہ واقعہ تو اللہ اکبر بہت ہی یعنی مطلب عبرت کا، سبق کا اور ڈرنے کا واقعہ ہے. اس میں ایک بہت بڑا عابد، عبادت کرنے والا، جس کے پاس اس زمانے کا آسمانی علم اللہ نے اس کو دیا تھا. آدمی جو ہے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، گمراہی سے ہدایت سے گمراہی پر، عزت سے ذلت پر آنے میں دیر نہیں لگتی. اسی لیے کبھی بھی آدمی اپنے کسی علم پر، عمل پر، خدمت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے خاتمے کو ڈرتے رہنا چاہیے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ خطوط لکھتے تھے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے. تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا یہ سب کاغذ کے پھول ہیں، اصل چیز ہے کہ خاتمہ کیسے ہو. خاتمہ سمجھتے نا کہ آدمی کی آخری حالت، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ ساری چیز، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اس دین پر چلنا، اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، میرا کلمے پر خاتمہ ہو، حسن خاتمہ. اس کو مانگنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت ملنے کے بعد گمراہی یا اللہ نہیں ہو. کسی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ میں جاؤں، کسی ربنا لا بار بار پڑھتے رہنا. یہ واقعہ ہم سب کے لیے، خاص طور پر اس شخص کو جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو اللہ نے عمل کا ایک مقام دیا. اللہ کیوں دیے، کیا چاہتے تھے اللہ، لیکن اس شخص نے کیا کیا وہ بتا رہے. تو تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہاں سے نکلے، فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل کو لے کر چلے موسیٰ علیہ السلام. کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب بیت المقدس کی طرف چلیے، اور وہاں پہ راستے میں ایک جبارین قوم ہے، اس سے آپ مقابلہ کرنا ہے.
تو فوراً یہ بنی اسرائیل نے کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، نہیں ہوگا. حالانکہ انہوں نے اللہ کی مددوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کو تو اور ہمت ہونی چاہیے تھی بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. سورہ مائدہ میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان سے کہو بس تم دروازے پر جاؤ ہماری مدد آ جائے گی. دروازے پر جانے کی بات ہے. کہنے لگے نہیں آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، اور جب جیت جاؤ گے تو پھر آ جانا، ہم آ جائیں گے. ہاں بڑی یعنی مطلب گستاخی کی بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ آپ کے ساتھ یہ گستاخی کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک کام کریں، ان کو ہم سزا دیتے ہیں. وہ سزا یہ ہے کہ 40 سال تک اسی میدان میں وہیں پر جو ہے کیا تھے پڑے رہے، وادی تیہ میں. بس وادی تیہ میں سزا کے طور پر دن بھر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے، رات آتی تو پھر جب سوتے تو وہیں ہوتے بھی، بھول بھلیاں. 40 سال اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال، اسی میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام اب بنے کون؟ حضرت یوشع علیہ السلام. ان دونوں کے بعد نبی بنے. اب انہوں نے جو ایک جماعت تیار کی. اب جب جماعت تیار کی، ایک روایت کے مطابق حضرت یوشع، ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، اللہ اکبر، اس موقع پر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے کہ بھئی جبارین جو قوم تھی، کہنے لگی کہ ہمارے پاس اگر یہ اللہ کے پیغمبر اگر جماعت لے کر آئیں تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے دعا کریں گے ان کے خلاف. تو ہمارے شہر کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، علم ہے، عمل ہے، عبادت، اور ان کی عبادت اتنی مقبول تھی اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا. مستجاب الدعوات کا مطلب ان کی دعاؤں کو وہ مقام دیا جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جائے. سارے شہر والے حضرت کے پاس پہنچے، حضرت آپ دعا فرما دیں. کیا کس بات کی دعا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے واپس چلے جائیں ان کے خلاف. کہنے کہ کیا بات کر رہے ہیں، نبی کے خلاف بد دعا کرو؟ تو کیسے لوگ ہو؟ نہیں حضرت آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں. چلو ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں. انہوں نے استخارہ کیا تو بالکل اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا نہیں، تباہی و بربادی ہو جائے گی. اسی لیے دوستو سب سے بڑی جو بیماری ہے نا وہ ہے دنیا کی محبت ہے. دنیا صرف پیسے کا نام نہیں، مختلف شکلوں کا نام دنیا ہے، مختلف شکلوں کا نام. جب وہ محبت دل پر آتی ہے تو آدمی اندھا کیسے ہوتا، دیکھیں آدمی اندھا کیسے ہوتا ہے. جیسے قارون اتنا محبت تھی مال کی، اس نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا اس نے کیا کیا؟ الزام لگایا ہے نا، الزام لگایا. اب یہاں پر دیکھیں نا یہ سامنے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی، ان کے پاس یہ چھوٹے موٹا آدمی نہیں تھا، بہت بڑا علم، بہت بڑی عبادت، اور مقام اتنا بڑا کہ ان کی دعا میں قبولیت تھی. سوچیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ دنیا پیش کی، ہدیہ. وہ ہدیہ نہیں تھا، رشوت تھی. ہدیے میں رشوت میں فرق ہوتا ہے. ہدیہ ہوتا ہے خالص للہ بغیر کسی غرض کے، یہ ہدیہ ہوتا ہے. اور جس ہدیے میں غرض شامل ہو جائے اس کو رشوت، وہ رشوت ہے. اسی لیے حدیث میں ہدیے کی فضیلت ہے. ہدیہ جب دیتے ہیں تو ہدیے کی تاثیر محبت پیدا کرتی ہے، لیکن غرض شامل کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گی؟ رشوت. انہوں نے کہا نہیں ہے لے لیجیے. اب وہ اتنا مال سامنے آیا تو انہوں نے جو ہے ہاتھ اٹھا دیے. دیکھیے یہ ہے دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. بس انہوں نے اٹھایا کس کے خلاف؟ پیغمبر کے خلاف، نبی کے خلاف. اور جب ہاتھ اٹھایا، زبان جب چلنے لگی تو بجائے وہ بد دعا کرنے کے خود اپنے اوپر ہی بد دعا کرنے لگی اور خود اپنی قوم پر بد دعا کرنے لگی. ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہے. ان کی حالت کیا ہوئی دنیا میں اور آخرت میں ان کی کیا ہوئی. اور اس کو اتنے انہیں کیا کہتے ہیں عبرت کے انداز سے فرمایا دیکھیں وَتْلُو اتلو کے معنی ہے نبی جی آپ تلاوت کیجیے، اس کو پڑھیے آپ علیہم ان لوگوں کے سامنے، یعنی ہم سب کے سامنے تلاوت کیجیے. نبا عربی میں چھوٹی موٹی خبر کو نہیں کہتے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی خبر،
بہت بڑی خبر، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بات آپ اپنی امت کے سامنے پڑھ کے سنائیے تاکہ ہم چوکنا رہیں۔ کیا ہے؟ الذی آتینا، اس شخص کی واقعہ سنائیے، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے بہت بڑی آیتوں کا علم دیا۔ آتینا، ہم نے دیا، علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ آیاتنا، ہماری آیتیں، اس زمانے کی آسمانی کتاب کے عالم، علم، عمل، سب کچھ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فانسلخ منہا، فانسلخ، انسلاخ کہتے ہیں گائے ذبح کیے، بکری ذبح کر کے جب اس کا چمڑا نکالتے ہیں، آدھا نہیں نکالتے، تھوڑا سا نہیں نکالتے، تھوڑے تھوڑے نہیں، بلکہ کیا کرتے؟ پورا نکالتے۔ نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اب جو ہے نا رات ہے، دن کا ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اللہ نے اس میں سے نسلخ منہ النہار، دن کو اللہ نے ایسے یعنی چمڑے کی طرح نکال دیا، فاذا ہم مظلمون، اب اس وقت رات ہی رات ہے۔ تو وہ آدمی کیا کیا؟ فانسلخ منہا، اپنا علم، اپنا عمل، جو لباس اللہ علم کا، عمل کا، تقوی کا چڑھائے تھے، پورا اتار دیا وہ لباس۔ فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، اور شیطان اس کی اتباع کرنے لگا۔ جب تک یہ شخص اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہے، شیطان ڈرتا رہا، جب تک اللہ کی یاد کرتے۔ اسی لیے جو ہے علم کے ساتھ ذکر ہونا ضروری، علم کے ساتھ کیا ہونا؟ ذکر، کیونکہ علم جو ہے اللہ کی صفت، اور اللہ کی ہر صفت میں بڑھوتری ہے۔ ہم لوگ خالی علم حاصل کرتے ہیں، تو علم کی خاصیت کیا ہے؟ اللہ کی ہر صفت میں کیا ہے؟ تعلی ہے۔ تعلی کے معنی کیا ہے؟ بڑائی ہے۔ صرف علم حاصل کرتے رہو، بڑا بنتا رہے گا، بڑا بنتا رہے گا، بڑا بنتا رہے گا۔ یہودیوں میں یہی مزاج آیا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ذکر میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، نہیں اللہ بڑا ہے، اللہ پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے علم اور ذکر، صرف علم چلے گا نا تو پھر اسی علم سے یہودیت کا مزاج آئے گا، تو اس علم کو یہودیت سے بچانے کے لیے جو ہے ذکر دیا گیا۔ اور ذکر کا مقصد، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کیوں؟ ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے آدمی ذکر کرے، ذکر کے نور سے اپنے عیوب کو پہچانے، اپنی کمزوریوں کو پہچانے۔ میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر بڑائی ہے، میرے اندر جو ہے نا ریا ہے، میرے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ یہ ہے قرآن پڑھو، قرآن کے نور سے، ذکر کے نور سے اپنی۔ تو یہاں پر جب تک یہ علم تھا، عمل تھا، شیطان دور تھا۔ جیسے ہی اس آدمی نے اپنے علم سے عمل چھوڑ دیا تو شیطان فاتبعہ الشیطان، شیطان نے ان کو قبضہ کر لیا، فکان من الغاوین، وہ گمراہوں میں سے ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ دیکھو نا، ہماری ایک چاہت تھی، ہمارا ایک فیصلہ تھا، ہم نے کیا چاہا؟ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس بندے کو سر بلند کرے، عزت دیں، بلندی تک پہنچائیں، ہم یہ چاہتے تھے۔ اللہ کسی کو علم دے، عمل دے، توفیق دے، خیر کے کام، کیوں؟ اللہ عزت دینا چاہتے ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص جو ہے نا جھک گیا زمین کی طرف، دنیا کی محبت، دنیا کی طرف۔ اخلد الى الارض، ارض کہتے ہیں زمین کی طرف، یعنی اللہ اس کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور یہ کہاں؟ نیچے زمین۔ زمین کا مطلب کیا؟ مجھے عزت، شہرت چاہیے، نام چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ بولے علامت کیا ہے؟ میں اللہ کی مرضی پر چل رہا ہوں یا میں دنیا؟ اس کی سب سے بڑی علامت آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اتباع کی اپنی خواہش کی، اپنی مرضی کی۔ اسی لیے جو ہے نا آدمی اتباع ہوا نفس کی جو ہے نا مرضی کی، چاہت، یہ اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی بنیاد کیا ہے معلوم؟ وہ ہے سنت۔ آدمی جب سنت پر رہتا ہے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے جیسی ہو گئی۔
کتے جیسی کیا مطلب؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتا جو ہے نا، جب اس کو بھگاؤ تو بھی ہانپتا ہے، روکو تو بھی ہانپتا ہے. جانور جو ہے، جانوروں میں اس جانور کی خصوصیت کیا ہے؟ جب وہ ہانپتا ہے تو سانس منہ سے لیتا ہے. تو روایت میں آتا ہے اللہ نے دنیا میں عبرت کی سزا دی، اسی لیے جو ہے نا کبھی بھی اہل اللہ سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے. اللہ والے، اللہ کی نسبت رکھنے والے، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا. اس شخص کی زبان کھلی، ابھی چلی نہیں، کس کے خلاف؟ اللہ کے پیغمبر کی طرف. اللہ نے اس کی زبان کو جو ہے نا لٹکا دیا. اللہ نے اس کی زبان، یہ بات خاص طور پر یہودیوں سے اور ہم سب سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہودی علماء یہ جو انبیاء علیہ السلام کی بڑی گستاخی کرتے تھے، بڑی گستاخی، اور بہت قتل بھی کرتے تھے. لیکن نہیں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا، مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مثلہم یعنی کمثل الحمار یحمل اسفارا، کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ لوگ تورات کو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے بوجھ ہے، بوجھ، گدھے پر بوجھ ہے کتابوں کا. اللہ ہم سب کی، اسی لیے علم جو ہے نا اندر اترنا چاہیے. علم کو اپنے عمل میں جگہ دینا، اپنی زندگی میں جگہ دینا، سب سے بڑا مقصد یہ ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے، ایک سمجھنے کے لیے. القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص، نبی جی آپ یہ واقعہ بیان کیجیے. ختم ہو رہا ہے نا، شروع فرمایا بیان کرو، اب آخر فقصص القصص، اس قصے کو بار بار بیان کرو. لعلہم یتفکرون، تاکہ عبرت حاصل کریں، تاکہ سبق حاصل کریں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا سبق یہ لینا ہے کہ ہمیں اپنے خاتمے سے ڈرنا ہے کہ میرے پاس علم ہے، عمل ہے، سب کچھ ہے، میں مطمئن ہو جاؤں. نہیں، دیکھو کیا ہو گیا آدمی، خاتمہ ایمان پر ہو، ناز نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ کبھی بھی ناز نہیں ہونا، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا اپنے خاتمہ اللہ سے مانگتے رہے، آدمی بندہ بن کر رہے. اور ہر قسم کی، اور دوسری جو چیز سب سے بڑی ہے، آدمی اپنے خواہشات سے بچے. خواہشات سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرے. ساء مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا، بدترین مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کرنے لگے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ راہ بتائے وہی ہدایت پائے گا. ومن یضلل، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے. اور اللہ راستے سے کب ہٹاتا ہے؟ جب بندہ خود گمراہی کے راستے تلاش کرتا ہے. فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بہت بڑے نقصان میں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ایک تو عالم ارواح کا جو عہد ہے، جو اگریمنٹ ہے، اسے یاد کرایا گیا تاکہ ہم یاد کریں، اور یاد کر کے اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ ہمارا رب ہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیے بڑی مختصر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ پر ایمان لایا اور جمے رہو. جمے رہو، دنیا جمنے کی جگہ ہے. اور دوسری جو بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دین دیے، علم دیے، عمل دیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنے خاتمے کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا سے چلنا چاہیے. آدمی مطمئن نہیں ہو میرے پاس سب کچھ ہے تو میں کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته، واجزي عنا ما هو أهله، واجزه عنا من أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم. اللهم ثبتهم. اللهم ثبتهم. اللهم احفظهم. اللهم انصرهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم اے اللہ اپنے قصوروں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ ہم پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی طرف سے ہمیں اللہ معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف فرما. اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ تیرے دین پر چلا لے. اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ تیرے دین پر چلا لے. اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ تیرے دین پر چلا لے. ہدایت کی راہیں آسان فرما، کشادہ فرما، گمراہیوں کے دروازوں کو بند فرما، حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جان اور مال اور صحت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما، انہیں ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنی غیبی تعیش شامل حال فرما. ان کی ایک ایک ضرورت کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے بچا لے، شریروں کو شرارت سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنین کی فتنوں سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے، تیرے قہر سے. اے اللہ تیری ناراضگی کی تمام شکلوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمیں، ہماری نسلوں کو دین پر ثابت قدم فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے اساتذہ میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ہماری کمیونٹی میں، اللہ انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، شفا عطا فرما. ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. حلال پاکیزہ عزت کی روزی نصیب فرما. اے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت کی روزی نصیب فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. نیک جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. ہر قسم کی اے اللہ مردودیت سے، اے اللہ ٹکرانے سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تیرے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ جو بھی کریں اس کو قبول فرما، مقبول فرما. اے اللہ جو بھی کریں اس کو قبول فرما، مقبول فرما. اے اللہ مقبول میں، مقبولین میں ہمیں شامل فرما. مردودین سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما. ہماری دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.